بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا لیکچر مارکیٹ اکانومی اینڈ اٹس لمٹس کے بارے میں ہے، مگر یہ آرٹیکل ذرا مشکل ہے تو میں اس کو تھوڑا اس کا کچھ بیک گراؤنڈ بتلاتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آرٹیکل تک ہم نہ پہنچ سکیں. ایک دنیا جو ہے وہ تو باہر ہے، یعنی کہ پتھر اور اینٹ سے بنی ہوئی ہے، اور ایک دنیا ہمارے ذہن کے اندر ہے، وہ ہمارے تصورات ہیں. تو جس قدر ہم یہ پتھر اور اینٹ کی دنیا میں رہتے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ ہم اپنے تصورات کی دنیا میں رہتے ہیں. جیسے مثلاً ہم کہاں رہتے ہیں؟ ہم پاکستان میں رہتے ہیں. یہ پاکستان کیا ہے؟ یہ ایک خیال ہے. اس کو کہتے ہیں کہ پاکستان کا دراصل کوئی وجود نہیں ہے باہر کی دنیا میں. یہ ہمارا آپس میں ایک فیصلہ ہے. اگر انسان مٹ جائے دنیا سے تو پاکستان کا نام بھی نہیں رہے گا، کوئی لائن وائن نہیں بنی ہوئی. تو ہم نے آپس میں فیصلہ کیا ہے کہ ایک ملک ہے جس کا نام پاکستان ہے، اور ہم اس میں رہتے ہیں، ہم اس کے شہری ہیں، اور اس ملک میں کیا قانون ہوگا، اور اس ملک کی کیا معاشرت ہوگی، کیا معیشت ہوگی، یہ سارے ہمارے آپس کے فیصلے ہیں. اگر ہم ان فیصلوں کو بدل دیں، آج ہم فیصلہ کریں کہ چلو آج سے ہم نے سارے ملک ختم کر دیے، اب سب انسان بھائی بھائی ہیں، اور جو جہاں چاہے جائے، کوئی قانون نہیں ہوگا، سب انسانوں کی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ، تو پاکستان ختم ہو جائے گا. تو اس بات کا یعنی عام طور پہ لوگوں کو ادراک نہیں ہے کہ یہ پاکستان صرف ایک تصور ہے، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے دنیا میں. جس طرح سے یہ پاکستان ہے، بہت مضبوطی سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ملک ہے، دنیا میں موجود ہے، ہمارے سے باہر ہے، مگر ایکچولی یہ ایک ذہنی تصور ہے. تو اسی طرح سے بہت سارے ہمارے ذہن میں تصورات ہیں جس کو ہم بالکل پکا اور مضبوط اور اینٹ اور پتھر کی طرح سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ صرف ایک خیال ہے، اور وہ خیال بدل دینے سے سب کچھ بدل جائے گا. جیسے ہم لوگ یہاں مسلمان ہیں تو ہم اپنی تاریخ یہ بتلاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، سندھ میں ایک ظالم داہر تھا، پھر ہمارے آباء و اجداد عربستان سے آئے اور انہوں نے یہاں اسلام قائم کیا اور پھیلایا، مغل آئے اور وغیرہ وغیرہ. اگر یہاں پہ کوئی ہندو بیٹھا ہوتا تو وہ اپنی ہسٹری اور بتلاتا، حالانکہ وہ کسی اور طرف سے اپنا، تو بظاہر یعنی ایک ہی طرح کی جگہ میں ایک ہی طرح کی چیز، مگر اس کے جو تصور ہے کہ میری تاریخ کیا ہے وہ الگ ہے. اچھا وہ ہندو کنورٹ ہو کے مسلمان ہو جائے تو اس کی ریخ بدل جائے گی. تو وہ تصور ہے اس کا ذہن میں، جس کو اس نے حقیقت سمجھ رکھا ہے. اور لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہسٹری وہ ایک کلیکشن آف فیکٹس ہے، آبجیکٹو ہے، ایکسٹرنل ہے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہسٹری جو ہے یہ ہم اس کو جس طرح سے چاہے پیش کریں، یہ بھی ایک اختیاری چیز ہے. مسلمانوں کی تاریخ ہے، اس کی بہت ساری ہائی لائٹس ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو کسی اور نے نہیں کی، کارنامے ہیں، اور ان کو ہم پڑھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو مسلمان کیا چیز تھے. اور اگر ہم چاہیں تو بہت ساری برائیاں بھی نکال سکتے ہیں کہ دیکھو ایسا ظلم ہوا ہے، ویسا ظلم ہوا ہے.
محمد بن قاسم کی سٹوری ہے، اس کو ہم ہیرو سٹوری بنا سکتے ہیں، اس کو ہم دوسری طرح سے بھی پیش کر سکتے ہیں. تو حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک غلط سوال ہے. یعنی بات یہ ہے کہ حقیقت اتنی کمپلیکس ہے کہ انسانی ذہن میں سما نہیں سکتی. یعنی اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تقریباً 7 ارب لوگ ہیں، ہر آدمی کی اپنی زندگی ہے، الگ ہے، منفرد ہے. کسی ایک کی بھی زندگی ایسی نہیں ہے کہ اس کو کسی دوسری کے ساتھ ملایا جا سکے. ہر انسان جو پلانٹ پہ ہے وہ کسی اور وقت پیدا ہوا، کسی اور معاملات سے گزرا، اس کے جو تجربات ہیں کسی اور سے کوئی مشابہت نہیں رکھتے. تو 7 ارب ہسٹریز ہیں. کسی ایک انسان کے بس کی بات نہیں کہ ان سب کو سمجھ لے، ان سب کو یعنی سن بھی لے. اس دماغ میں ہماری جگہ ہی نہیں اتنی کہ 7 ارب انسانوں کی داستان سن سکے. تو علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ سارے لوگ مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ سب کو الگ الگ سن سکتے ہیں، جو بھی مانگے وہ دے بھی سکتے ہیں، اور ان کے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. جہاں تک ہمارا سوال ہے، ہمارے پاس بہت محدود علم ہے. تو یہ جو تاریخ ہے دنیا کی، یہ ہے تو ویسے آبجیکٹیو، کانکریٹ، فیکچوئل، مگر وہ تاریخ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتی. یہ 7 ارب لائف ہسٹریز ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی. 7 ارب کو چھوڑ دو، جو ہمارے بس میں ہے 25,000، 1,00,000 داستان، وہ بھی ہم یعنی بس میں اس طرح سے ہے کہ یعنی بہت سارے لوگوں تو گمنام ہیں، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں. مگر ہزاروں کتابیں ہیں جس میں مختلف لوگوں کی مختلف بایوگرافیز مل جائیں گی. وہ سارے بھی ہم پڑھ نہیں سکتے. اگر وہ پڑھ بھی لیں تو اس میں جو چیز ہے اس کے بارے میں کافی ڈسپیوٹس ہیں. کہ ونسٹن چرچل نے اپنی بایوگرافی لکھی ہے، اس میں اس نے اپنی ساری اچھائیاں تو لکھ دی ہیں، مگر جو ساری اس کی غلطیاں تھیں اس کو وہ چھپا گیا ہے. تو بعد میں لوگوں نے لکھا ہے کہ ایسا ہے ویسا ہے. ان سب کو پڑھنا، پھر تجزیہ کرنا، پھر نکالنا کہ اصل میں کیا ہوا تھا ایک آدمی کے بارے میں، یہ بھی ہمارے پاس میں نہیں. تو تاریخ پہ کیا چیز ہے؟ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ دیز آر فیکٹس. ہمیں یہی سکھلایا گیا تھا جب ہم بچے تھے کہ بھائی ایک فیکچوئل اور آبجیکٹیو ہسٹری ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو اس کو بائسڈ طریقے سے بتلاتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ 7 ارب فیکٹس میں سے 6-8 پیش کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ بائسڈ ہے. اس میں کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ آپ بائس سے بچ سکیں، کیونکہ کون سے 7-8 چیزیں ہیں جو آپ سامنے لے کے آئیں گے، اور 7-8 چیزیں سامنے آئیں گی تو 20,000 اور 25,000 چیزیں ہیں جو آپ چھوڑ جائیں گی. تو وہ سلیکشن جو ہے یہ بہت یعنی باعث کر دے گا، اور اس سے بچنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں، کیونکہ آخر 8-10 چیزیں ہی ہم سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. جو بھی 8-10 ہوں گی وہ ریپرزینٹیو نہیں ہو نہیں سکتا کہ آپ ساری تاریخ کے سارے لوگوں کی نمائندگی کر سکیں. تو اب یہ بات پھر سے سوچنی پڑتی ہے کہ اب اگر ہم ہسٹری سنائیں تو کیوں سنائیں؟ فیکٹس تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. مگر ہماری استعداد نہیں ہے نہیں کہ ہم بہت سارے لیں. اللہ تعالیٰ انسان کو تھوڑی سی عقل دی گئی ہے، تھوڑی سی فہم دیا گیا ہے، تھوڑا سے ہماری استعداد ہے. تو اب اس تھوڑی سی استعداد کو ہم
کیسے استعمال کریں. اب یہ سمجھنا کہ ہم پوری کی پوری تاریخ کانکریٹلی اور آبجیکٹیولی سمجھ جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے. تو حالانکہ یعنی عام طور پہ 99% لوگ یہی بلیو کرتے ہیں کہ ہسٹری سے مراد یہ ہے کہ فیکٹس اور آبجیکٹیو. اگر کوئی آدمی اس میں یعنی ہم مسلمانوں کی تعریف بیان کریں تو لوگ کہیں گے کہ یو آر بینگ ویری بائسڈ، کیونکہ اور دوسری سائڈ بھی ہے پکچر کی. ہم گوروں کی برائیاں بتلائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ بہت بائسڈ ہے، اس میں بہت ہے، یہ اچھی باتیں بھی کی ہیں. تو دراصل تاریخ جو ہے وہ ایک ہتھیار ہے اور اس سے ذہنوں کی تسخیر کی جاتی ہے. یہ بات سمجھنے کی بہت ضروری ہے کہ ہم یعنی اگر دھوکے میں آ گئے تو ہمارے اوپر حملہ ہوگا، ہم مغلوب ہو جائیں گے. اور یہ لوگ زہر پلانا بہت اچھی طرح سے آتے ہیں. میں تھوڑا چھوٹا تھا، ٹینیج کی بات ہے غالباً، ایک مغربی مورخ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بایوگرافی لکھی تھی. تعریف کے پلندے باندھ دیے کہ ایسا آدمی تھا، ویسا آدمی تھا. میں بہت خوش ہوا. اینڈ میں لکھا بس وہ ایک چھوٹی سی مسئلہ تھا کہ ان کو ایک ایپیلیپسی تھی. اب میرے دل کو دھچکا لگا کہ ایپیلیپسی تھی. اب اتنا یعنی فیئر اور ان بائسڈ آدمی ہے، غلط تو اس نے نہیں لکھا ہوگا. تو یہ ہمارے مسلمان لوگ چھپا گئے ہیں اس بات کو. اور یہ دیکھو یہ آدمی جو ہے، یہ مجھے بہت افسوس ہوا اور صدمہ ہوا. بہت دن کے بعد پتہ چلا کہ یہ ایسے ہی ایک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آیا کرتی تھی، اس کی کیفیات بیان کی گئی ہیں احادیث میں. تو وہ انہوں نے کہا کہ وہی تو ہوتی نہیں کوئی چیز، تو یہ کیفیات جو ہیں ایپیلیپسی سے ملتی جلتی ہیں، اس لیے ان کو ایپیلیپسی ایسے ہی ٹھونک دیا اپنی طرف سے بنا کسی. مگر یعنی میں ذرا اس وقت اتنی میرے پاس میچیورٹی نہیں تھی سمجھنے کے لیے کہ یہ ایک چال ہے. تو یہ اپیئرنس آف آبجیکٹیوٹی اور انبائسنس یہ بھی بہت ایک خطرناک چیز ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے یعنی ہر چیز تو پروپیگنڈا ہے، مگر جب ہم اس کو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا نہیں ہے بلکہ یہ تو فیکٹس ہیں، تو معصوم بچے دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو ہمارے ساتھ بہت زبردست دھوکہ کیا گیا ہے. صرف ہمارے ساتھ نہیں بلکہ پورے امت کے ساتھ. سر بہت کم لوگ ہیں جو اس سے محفوظ رکھ سکیں. تو سمجھنا کہ یہ دھوکہ کیا ہے، جیسے پچھلی کلاس میں کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ تو کوئی ڈینائی ہی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ بہت ایڈوانسڈ ہیں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اٹس ٹوٹلی فالس. یعنی سمپل سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ مجھے کس نے پیدا کیا تھا تو وہ گیا کہاں سے؟ پھر اس کے کوئی ایڈوانسمنٹ کا کوئی تصور ہی نہیں. اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے اپنے صحابہ کو کہ وہ ایک آدمی جو گزرا کیا ہے، یعنی وہ سمجھا رہے ہیں، سوچنے کا طریقہ سمجھا رہے ہیں کہ ہاں عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت امیر ہے اور بہت معزز گھرانے سے ہے، مگر تمہیں ایسے نہیں سوچنا ہے. تمہیں یہ سوچنا ہے کہ وہ جو فقیر ہے، جو عبادت گزار ہے، وہ زیادہ بلند اور برتر اور اعلیٰ ہے. تو وہ جو ہمارا کرائیٹیریا ہے کہ جس سے ہم جانچتے ہیں چیزوں کو، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بدل لو. اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں یہی کہہ رہے ہیں کہ انسان سب برابر ہیں سوائے تقویٰ کے. یہ خیال کہ نہیں وہ تو محل میں رہتا ہے تو وہ زیادہ اچھا ہے، یہ وہ ایڈوانسڈ ہے کیونکہ وہ ایڈوانس ہے کیونکہ انہوں نے ایٹم بم بنا لیا ہے. یہ تو کوئی یعنی یہ ایک سوچنے کا طریقہ ہے جو انہوں نے رائج کیا ہے. خاص طور پہ یہ لوگوں کو پر روب رکھنا یہ بہت اہم ہے اقتدار کے لیے. جب برٹش آئے انہوں نے کہا ہم لوگ تو بہت
تھوڑے ہیں اور یہ قوم بہت زیادہ، اس لیے ہمیں اپنا یعنی پاور کے سمبلز پیش کرنے ہوں گے ایسے تاکہ لوگوں کو یعنی پتہ چلے کہ یعنی لوگ کے ذہن میں ہمارا روب رہے. تو انہوں نے ٹیپو سلطان کا بادشاہ اپنے چپڑاسیوں کو پہنا دیا، تو اس کا یعنی یہ ٹرامیٹک ہے، یعنی دل کو توڑ دینے والی چیز ہے. جب انسان دیکھے کہ ہمارا بادشاہ ان کا چپڑاسی ہے تو یہ آدمی یعنی خون کے آنسو رہے گا اور کہے گا کہ ٹھیک ہے ہمارے بادشاہ تو ان کی غلامی کرتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. یعنی اس کا اسپرٹ ٹوٹ جائے گا. اگر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے جیسا انسان ہے تو اگر وہ ظلم کرے گا تو اس کے خلاف بغاوت کرے گا. نہیں، یہ تو اتنے بلند اور اعلیٰ ہے کہ ہم ان کے بارے میں ان سے مقابلے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. جیسا کہ آج عام ہے، یعنی ایک محفل میں انگریزوں کی برائیاں کر رہا تھا جیسے کہ میں کرتا رہتا ہوں، تو کوئی ناراض ہو گیا کہ یعنی ہمت کیسے ہوئی ایسی بات کہنے کی. اور ہوتا رہتا ہے ایسا، یعنی لوگ جو ہیں بہت کھول جاتے ہیں جب انگریزوں کی کوئی بھی چھوٹا سا برائی پیش کی جائے. کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو بات یہ ہے کہ ان میں کوئی برائی ہی نہیں ہے، دوسری اگر ہوتی بھی تو ہم لوگ جیسے لوگ جو ہیں بیان کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں، بہت ذلیل قوم ہے. تو یہ کہاں سے آیا اتنا ڈیپ سیٹڈ انفیریورٹی کمپلیکس؟ صحیح نہیں آیا، یہ کوئی فیکٹ نہیں ہے بلکہ یہ بنایا گیا ہے. اور یہ صرف چپڑاسی نہیں، یہ جمیدار اور جمیدار کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوا؟ سویپر. ہاں، یہ مغل آرمی کی ایک رینک ہے جو ان کا جھاڑو لگاتا ہے اور ہائی رینکنگ آفیسر ہوتا ہے. تو یہ ساری یعنی سائیکولوجیکل ٹیکٹکس تھی، اور ایسے نہیں کہ یہ یعنی اتفاقاً ہوئی بلکہ سوچ سمجھ کے پالیسی کے تحت ہمارے اسپرٹ کو توڑنے کے لیے بنائی گئی. اور یعنی مل جاتا ہے لکھا ہوا، یعنی کہ انہوں نے سوچا کہ ہم کیسے ان کا اسپرٹ توڑیں اور تاکہ یہ لوگ بغاوت نہ کریں. اور یہ سب کیا گیا ہے اور ہم اپنے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. تو ایک یہ بھی تھا کہ یعنی ان کے جو سارا جو برٹش گورنمنٹ کا سٹاف تھا ہمیشہ نوجوان رہتا تھا، جو 40 سے اوپر ہو جاتا تھا اس کو واپس انگلینڈ بھیجتے تھے تاکہ ہمارے ذہن میں تصور ینگ اور اسٹرانگ ہوتے ہیں، ہیلتھی ہوتے ہیں. برٹش جو ہے اس میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی، کوئی فزیکلی مضبوط ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ایک نہیں بہت ساری اسٹریٹجیز استعمال کی گئی مینٹل وارفیئر، سائیکولوجیکل وارفیئر کے لیے. تو جو تاریخ ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں وہ جس میں یعنی ساری دنیا میں مشہور ہے، تو کہتے ہیں کہ اب یعنی اس کی کافی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے پچھلے 100 سالوں میں. کافی لوگوں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے کہ ایک ہوتی ہے ہیجمونی کہتے ہیں کنٹرول، طاقت، پاور. جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے وہی قصہ گوئی اور تاریخ سازی کا حق رکھتا ہے. تو جب وہ داستان سناتا ہے تو کوئی اور اس کو کانٹرڈکٹ نہیں کر سکتا. ہمارے والدین سناتے ہیں کہ وہ جیسے سمپل سی بات ہے، یعنی یہ سو کالڈ میوٹینی تھی 1867، اس کو ہم لوگ اردو میں غدر کہتے تھے. آج کل اس کو فریڈم فائٹ کہتے ہیں یا وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں. تو اگر برٹش پوائنٹ آف ویو سے تاریخ لکھی جائے گی تو وہ تو بغاوت تھی اور میوٹینی تھی. اگر
اسلامک پوائنٹ آف ویو سے لکھی جائے گی تو وہ وار آف انڈیپینڈنس فیل کر گئی اتفاق سے. بال بال یعنی ایسا نہیں ہے کہ انیویٹیبل تھا، بلکہ کچھ اسٹرکچرل ویکن. بیسیکلی ٹیلی گراف ان کے پاس تھا اور ہمارے پاس نہیں تھا. کمیونیکیشنز میں ان کے پاس بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، ہمارے پاس کمیونیکیشن بہت ویک تھے، اس لیے کوآرڈینیٹ نہیں کر سکے ایکشن. کوشش کی گئی مگر وہ لوگ بہت جلدی مطلع ہو جاتے تھے. تو یہ اس کی وجہ سے وہ وار آف انڈیپینڈنس فیل کر گئی، ورنہ سکسیڈ کر جاتی. اچھا ٹھیک ہے. تو سمجھنے کی یہ کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز آبجیکٹو ہسٹری. ہر ہسٹری کسی نہ کسی پوائنٹ آف ویو سے سنائی جا رہی ہے. تو ہزاروں داستانیں جو چل رہی ہیں زیادہ تر غلط ہیں، اور ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ ہمارے تصورات کی دنیا ہے، اینٹوں اور پتھروں سے نہیں بنی ہوئی ہے. اور جب ہم نے غلط تاریخ کو سن لیا اور سمجھ لیا تو گویا ہم غلط دنیا میں رہ رہے ہیں. تو وہ جو ریولوشن اسلام لاتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ دنیا صحیح کر دیتا ہے. تو اور یہ صرف ایک یعنی سب سے پہلے ایک انڈیویجول لیول پہ بات ہوتی ہے کہ میں اس دنیا سے نکل جاؤں جس میں یہ تصورات نے مجھے ڈالا ہے، تو میرے لیے کافی ہے، میں آزاد ہو جاؤں گا. ابھی تک جس نے یہ بات سمجھی کہ ویسٹ ورلڈ ڈیولپڈ ہے اور ہم انڈر ڈیولپڈ ہیں، وہ غلامی میں ہے. ابھی تک وہ غلام ہے، کیونکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. تو اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے اس کو چھوڑنا ہوگا. اور یہ نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر لیں، بلکہ ایک تصور جو ہے وہ ایک پوری دنیا کو آرگنائز کرتا ہے. اگر ہم اس کو تصور کو ختم کریں گے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم آج سے کہیں کہ اچھا ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے، بلکہ اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. بہت سارے اس سے بندھے ہوئے خیالات ہیں، ساروں کو بدلنا ہوگا. تو دل کی صفائی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو تزکیہ کہتے ہیں. تو سب سے جو ایک بنیادی آئیڈیا ہے جس میں سب مبتلا ہیں وہ یہ ہے کہ یعنی ایکچولی یہ ویسٹرن آئیڈیا ہے جس کو کہتے ہیں انلائٹنمنٹ، جس کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ساری دنیا تاریکی میں تھی اور پھر علم اور عقل کا نور جو ہے وہ یورپ میں سب سے پہلی مرتبہ پھیلا. اور ہم لوگ نے دیکھا کہ ہم لوگ تو سپرسٹیشنز میں ہیں، تو ہم نے یہ سارے سپرسٹیشن ترک کر دیے اور عقل کو استعمال کرنا سیکھا، اور اس کی وجہ سے ہم ترقی کر گئے. اور ہم پہلے انسیولائزڈ تھے، اب سیولائزڈ ہو گئے، اور ہماری حکومت بہترین ہو گئی، ہماری سائنس بہترین ہے، ہماری ٹیکنالوجی بہترین ہے، ہمارا معاشرہ بہترین، سب چیز میں ہم سب سے آگے بڑھ گئے. اور باقی دنیا کو ہم نے دیکھا کہ بہت پیچھے ہے، تو ہم نے اپنے اس پیغام کو ساری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی. اور ہمارا جو فارم ہے وہ آئیڈیل ہے، پرفیکٹ ہے، اس کے آگے کوئی ہو نہیں سکتا. اور باقاعدہ انہوں نے کہا کہ تاریخ کا مقصد ہی یہی ہے کہ سب لوگ ترقی کر کر ہم جیسے ہو جائیں. اور ایک جب رشیا ٹوٹ گیا تو اس نے کہا کہ جو آخری رکاوٹ تھی اس راستے میں وہ ختم ہو گئی. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دا اینڈ آف ہسٹری، کہ ہسٹری جو ہے وہ اس مقصد کے لیے بنی تھی، یعنی لوگ جو ہے وہ سب ترقی کر کے کیپٹلسٹ اور گوروں کی طرح سے ہو جائیں گے. وہ اب ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے قریب، کیونکہ اب ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں
تو یہ ایک آئیڈیا ہے جو کہ وائڈ اسپریڈ، سب لوگ اس دھوکے میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو جو حقیقت ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے، بہت زیادہ مختلف ہے. تو وہ حقیقت کیا ہے؟ اس میں یعنی بہت سارے جز ہیں، اور اس کو یعنی سمجھنے کا اور آرگنائز کرنے کا بہت سارے طریقے ہیں. اس میں سے ایک یہ ایسے ہے. پہلی بات تو یہی ہے کہ یعنی جو دعویٰ ہے اور جو حقیقت ہے وہ بالکل ہی 100% اپوزٹ ہے. تو دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ انگریز لوگ جو ہے وہ اپنی تہذیب، اپنے سائنس، اپنے علوم کے جو فائدے ہیں وہ ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے ادھر ادھر گئے اور ہندوستان پہ حملہ کیا اور افریقہ پہ قبضہ کیا اور جاپان پہ اور چین پہ اور لیٹن امریکہ پہ اور ریڈ انڈینز پہ، ہر جگہ اپنے علم کا نور پھیلانے گئے. مگر یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ عراق وار میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں تاکہ ایک ظالم ڈکٹیٹر ہے اس سے اپنے قوم کو ظلم سے نکالیں گے، ان کو ڈیموکریسی اور گورننس سکھلائیں گے اور ساری دنیا کو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی تھریٹ سے ہم بچائیں گے. یہ دعویٰ تھا. اور حقیقت کیا تھی کہ تیل پہ قبضہ کرنا تھا. تو بالکل اسی طرح سے یہ جو دعویٰ ہے کہ انگریز لوگ جو ہیں وہ ساری دنیا میں پھیلے اپنا علم اور فائدہ پہنچانے کے لیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور واضح بات ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ جو ساری دنیا پہ قبضہ کیا یہ صرف انہوں نے لوٹنے کے لیے کیا اور کوئی مقصد نہیں تھا. ہاں دوسرا یہ تھا کہ کرسچینٹی پھیلانے والے بھی لوگ تھے جو زبردستی لوگوں کو عیسائی کیا کرتے تھے، ایسے بھی لوگ تھے مگر وہ ذرا یعنی کم تھے، اور جو تاجر تھے جو پیسہ بنانے والے تھے وہ زیادہ تھے. اور اکثر انہوں نے کرسچنس کو کہا ٹھیک ہے وہ پھیلاؤ، اگر اس سے ہمیں نقصان نہیں ہوتا. کہیں نقصان ہوا ان کے ایفرٹ سے، جیسا کہ ہندوستان میں ہوگا کہ انہوں نے ذرا زبردستی کی تو ہندو اور مسلمان دونوں نے کچھ اس کے خلاف ریاکشن کیا. بلکہ یہ جو میوٹنی تھا سو کالڈ، اس کا ایک جز یہ بھی تھا کہ کچھ دینی خطرہ محسوس ہو رہا تھا مسلمانوں کو بھی، تو پھر انہوں نے اس کو بند کر دیا کہ تم لوگ کرسچین مشنری وغیرہ کام نہیں کرو، پیسہ اللہ ہمیں لوٹنے دو، بس یہی کام ہے ہمارا اصل. تو لوٹ مار کے لیے گئے ساری دنیا میں، اور بہت حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے یہ داستان سنائی، اور ابھی بھی اس کا بحث چل رہی ہے کہ انگریز کے آنے سے ہمیں کیا کیا فائدے ہوئے. تو جس میں سے سب سے بڑی بات یہی بتلائی گئی کہ انہوں نے ریل روڈز بنا دی ہماری خدمت کے لیے. ریل روڈز کیوں بنائی تھی انہوں نے؟ اس کو پتا ہے کیا؟ دیٹ واز ناٹ دا پرائمری مقصد، مگر وہ بھی ایک مقصد تھا، مگر جو مین مقصد تھا وہ یہ نہیں. انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا ملک ہے، ہمارے پاس جو ٹرپس ہیں وہ تھوڑے ہیں، اور ہمیں ریپڈ ٹرپ موومنٹ چاہیے ہوں گے اگر کوئی پرابلم ہوئی. تو مین مقصد اس کا یہ تھا کہ بڑی تعداد میں فوج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا سکے. دوسرا مقصد یہی تھا کہ یہاں سے جو ہے وہ را مٹیریل اٹھا کے لے جایا جائے. بھلا سوچنے کی بات ہے کہ
یہاں جو ٹیکسٹائل مل ہے جب وہ آئے تھے تو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہندوستان کی واز دا موسٹ ایڈوانسڈ ان دا ورلڈ، برٹش سے بہت زیادہ آگے تھی. تو انہوں نے آ کے یہاں جو ویورز تھے ان کے بہت سارے ظلم کیے. پہلے تو مشینیں توڑ دیں، ان کے پاس مشینیں ہوتی تھیں تو انہوں نے ہاتھ سے وہ کام کرنا شروع کیا جو پہلے مشینوں سے ہوا کرتا تھا. ان کے انگوٹھے کاٹ دیے بڑی تعداد میں. تو ایک وائس رائے کا قول ہے کہ the bones of the textile weavers are bleaching the oceans of India. اور میں نے ایسا ظلم نہیں دیکھا ہے. تو پوری ایک یعنی انڈسٹری تباہ کر دی. پھر یہ ہوا کہ ہماری جو کاٹن ہے وہ انگلینڈ جاتی تھی، پھر وہاں سے شرٹ بن کے پھر یہاں آتی تھی. سوچنے کی بات ہے یعنی کیسی یعنی انتہا درجے. اسی لیے گاندھی نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ ہم کھدڑ پہنیں گے مگر برٹش امپورٹ سے پہنیں گے. کچھ نمک کا بھی ایشو تھا، مجھے یاد ہے وہ برٹش بھیجتے تھے، حالانکہ سمندر سے ہمارے یہاں وافر مقدار میں ملتی تھی. اس کے خلاف بھی کچھ اس نے احتجاج کیا. تو بہرحال دو باتیں ساتھ ساتھ میں، ایک تو یہ کہ غلامی کا طوق پہنایا گیا، دوسرے یہ کہ اس کو چاہنا بھی سکھلایا گیا کہ اسی میں انسان خوش رہے، اسی کو اپنا فخر محسوس کرے کہ میری گردن میں ان کی غلامی کا طوق ہے. اس سے بڑی عزت کا مقام کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا. اور آج ہماری قوم میں بھرے ہوئے ہیں وہ لوگ جو زیادہ وہی ہیں جو اس کو پسند کرتے ہیں کہ تو یہ جو داستان سنائی گئی ہے کہ ان کے یہاں اتنی ترقی ہوئی، یہ 100% اپوزٹ ہے جو ریالٹی ہے. ریالٹی یہ ہے کہ ان کا پچھلے 300 سال جو ہیں جس میں ان کا عروج ہوا، دراصل یہ ایک یعنی ظلم کی داستان ہے اور ایک تنزل کی داستان ہے. جس چیز کو ڈیولپمنٹ کہا جا رہا ہے وہ دراصل اپوزٹ ہے، اس کا زوال ہے، تنزل ہے، ڈکلائن ہے. جس کو ایڈوانسمنٹ کہا جا رہا ہے وہ ڈکلائن ہے. جس طرح سے یعنی ہر چیز الٹ بنا دی گئی ہے، مارکیٹس جو ہیں وہ ایفیشینٹ ہوتے ہیں کٹ تھروٹ کمپٹیشن سے، بالکل غلط بات ہے. ایسی کوئی ہے انسان کے لیے سب سے بیسٹ ہے کہ وہ خود غرضی کر، جتنا کھائے یعنی میکسیمم پیٹو بن جائے تو وہ اس کا میکسیمم یوٹیلٹی ہو جائے گی اس کی. میکسیمائز یوٹیلٹی آف کنسمپشن. کنسمپشن کیوں کہتے ہیں؟ کھاؤ، جتنا زیادہ کھاؤ اتنا اچھا تمہارے لیے ہے. میکسیمائز کر دو کھانے کو. اپنے چھوٹا ہی سا پیٹ ہے بیچارہ، کتنا کھائے گا، مگر وہ کھا کھا کے یہ آج یہ. اور اس کا یعنی یہ ایسی ہی نہیں ہے بلکہ ہو رہا ہے. یہ یعنی جو اسٹیگلٹس نے ابھی ریسنٹلی آرٹیکل لکھا ہے کہ اس کا ٹائٹل ہے فار دا 1%، بائی دا 1% اینڈ آف دا 1%. اصل میں وہ شروع میں یعنی ان کے تھامس جیفرسن وغیرہ نے کسی نے لکھا تھا کہ یہ ہماری جو گورنمنٹ ہے یہ فار دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ آف دا پیپل ہے. اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اب جو ہم انکمز دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ٹاپ 1/4% میں جو ہے وہ ساری دولت، اور جو باٹم 99% ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں. تو جب
ایک یہ ڈیموکریسی کا دھوکہ ہے. بہت سارے دھوکے ہمیں دیے گئے, سب لوگوں نے پی لیے. آج بھی پاکستان میں یہ بس چل رہی ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آرمی رول کرتی ہے اور ڈیموکریسی کو ہونا چاہیے. سب بیوقوفی کی بات. یعنی فرض کریں کہ ہم کہیں کہ ٹھیک ہے سب لوگ آزاد ہیں, سب لوگ کے لیے برابر کی آزادی ہے, جو جی میں کرے, تو بظاہر یہ ایک ایکوالٹی اس میں نظر آتی ہے کہ سب لوگ برابر ہیں. مگر فرض کریں کہ تھوڑے سے لوگ ہیں, ان کے پاس بہت زیادہ مال اور دولت ہے اور باقی لوگ غریب ہیں, تو اب اس آزادی کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ جو غریب ہے وہ آزاد ہے کہ اپنی غریب امیر کی غلامی کرے, امیر آزاد ہے کہ اس کو اپنا غلام بنائے. یہی مطلب ہے, اور تو کوئی مطلب نہیں. کیونکہ اور دراصل اسی طرح سے ہوا. یعنی یورپ کی تاریخ میں یہ جب بحث چھڑی کہ آزادی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, تو جو لوگ بیسیکلی آزادی تو صرف عمرہ کی آزادی کی بات چل رہی تھی, غریب تو آزاد تھا ہی نہیں, یعنی اور نہ اس کی آزادی کا کوئی تصور تھا. آزادی کی بات یہ تھی کہ بھئی کیا امیروں کو آزاد ہونا چاہیے, آزادی ہونی چاہیے, یا ان کے پاس کوئی, ان کے اوپر کوئی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کریں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں. تو جو فرقہ تھا جو آزادی کا قائل نہیں تھا, وہ ذمہ داری کا قائل تھا کہ ہر آدمی کی ذمہ داریاں ہیں دوسروں کے لیے, معاشرے کے لیے, اور جو زیادہ پاورفل ہے وہ زیادہ ذمہ دار ہے. اور اس کے خلاف لبرٹی کا تصور تھا کہ ہر آدمی آزاد ہے. تو وہی چیز جو دراصل یعنی بہت خطرناک اور بہت غلط ہے, اسی کو خوبصورت اور پرکشش بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ آزاد. آج بھی یہی جنگ چل رہی ہے. ہمارے بچوں کو خاص طور پہ آزادی بہت پسند ہے, کیونکہ اسلام جو ہے وہ ہمیں غلامی سکھلاتا ہے, ہم میں سے کوئی آزاد نہیں, اور وہ ہمیں نفس پرستی اور ہوس پرستی سکھلاتے ہیں, اور ٹیمپریرلی خاص طور پہ یوتھ میں یہ بہت اپیل کرتی ہے. ایک فیمنسٹ ہے امریکن, اس نے لکھا کہ ہماری تہذیب جو ہے وہ اہل مشرق کی تہذیب کو اس کے ویک اور ولنریبل پوائنٹ پہ اٹیک کرتی ہے, ان کے نوجوانوں کو دعوت دیتی ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں, جو بچے ہیں, وہ ایک معاشرے میں بنے ہوئے, ان کو بزرگوں کی خدمت کرنی ہے, اطاعت کرنی ہے, بہت سارے ان کے اوپر رسپانسبلٹیز ہیں, اور وہ کہتی کہ نہیں یہ سب چھوڑو, اپنے ماں باپ کو چھوڑو, اپنے معاشرے کو چھوڑو, انجوائے کرو. تو یوتھ کو یہ بہت اپیل کرتا ہے کہ ہاں تقریباً ہم پھنسے میں بندھے میں, ماں کی اطاعت, باپ کی اطاعت, معاشرے کے سارے رولز, بیوی کے ساتھ کمٹمنٹ, بہت سارے. تو نہیں, فری, جو مرضی آئے کر ہم لوگ. تو اس وقت وہ اس کو بہت اپیل کرتا ہے. پھر جب وہ ذرا بڑا ہوتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہو یہ ساری سسٹم کے جو بہت سارے فائدے بھی تھے, مگر وہ اب ٹو لیٹ ہو گیا, وہ واپس اس میں آ نہیں سکتا. تو وہ جو ایک شارٹ سائٹڈ ویژن ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. یعنی یہ جو نشہ ہے, شراب ہے, یہ سب اسی طرح سے یعنی مومنٹری پلیجر ہوتا ہے, اور پھر بعد میں جب وہ مضبوط ہے تب اس کے بغیر اس کا کام ہی نہیں چلتا ہے. کہ جب تک وہ اپنا ڈرگ یا
وہ اتنا حاصل نہ کر لے تب تک وہ نارمل نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر وہ پریشان رہتا ہے. اور یعنی جتنا اس کو اس کی عادت ہوتی ہے اتنا اس کو اس میں جو پہلے اس کو نشے سے جو مزہ آتا تھا وہ اس کے لیے اس کو اور زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی وہ سب فیل کر جاتا ہے. تو اسی طرح سے یہ کام ہے کہ یہ متاع الغرور ہے. تو یہ جو اصل ہسٹری ہے، ایک چیز ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹریڈیشنل سوسائٹی. ٹریڈیشنل سوسائٹی میں یعنی بیسیکلی انسانیت کا نام ہے، اس کا اپنی اسلام ہمیں اس کا صحیح نقشہ کھینچتا ہے اور بتلاتا ہے، اور یہ بہت قیمتی بات ہے. مگر نیچرلی یعنی چونکہ اسلام دین الفطرت ہے، اس لیے ہر جگہ اسی قسم کی سوسائٹی ہوتی ہے اگر اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے. تو برطانیہ میں سب سے پہلے ایک چیز ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مارکیٹ سوسائٹی، یہ ابھری، اور آہستہ آہستہ یہ غالب آ گئی. یہ ایسے اس چیز کے بارے میں ہے کہ کیسے مارکیٹ سوسائٹی ابھری، کیسے ٹریڈیشنل سوسائٹی سے اس نے لڑائی لڑی اور ٹریڈیشنل سوسائٹی کو ختم کر دیا، اور مارکیٹ سوسائٹی غالب ہوئی اور پھر پھیلی، اور اب ساری دنیا کے اوپر اس کی کنٹرول ہے. حالانکہ یہ بہت ہی ان نیچرل اور بہت ہی نقصان دہ چیز ہے، اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ضروری ہے، اور بہت مشکل بھی ہے کیونکہ بہت پھیلی بھی ہے. تو ٹریڈیشنل سوسائٹی کیا ہوتی ہے، یعنی یہ اب ہم یعنی ایک تاریخی واقعہ اسٹڈی کرنے والے ہیں کہ کیا ہوا ایکچولی برٹن میں. اس کی بھی تفصیل میں جانے کی کوئی یعنی ٹائم نہیں ہے، بہت زیادہ تفصیل ہے، اس کا مختصراً بتلائیں گے مگر جو خاکہ ہے وہ سامنے آ جائے. تو مگر ٹریڈیشنل سوسائٹی میں جو ایک بات یہ ہے کہ سب سے قیمتی چیزیں جو ہیں وہ ناپی تولی اور بیچی نہیں جا سکتی ہیں. محبت ہے، اعتماد ہے، سوسائٹی معاشرت کی ذمہ داریاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو بیچی اور خریدی نہیں جا سکتی. اس کے برعکس مارکیٹ سوسائٹی میں کا دعویٰ یہ ہے کہ ساری چیزیں خریدی جا سکتی ہیں. تو میں نے ایک کلاس میں کہا تھا کہ یو کین بائی ہیپینس، تو کسی نے کہا تھا بیکاز یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو شاپ. تو یہ مارکیٹ سوسائٹی کا دعویٰ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ خریدی جا سکتی ہے. اور ابھی میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا کہ آج کیا کیا چیزیں خریدی جا رہی ہیں، تو بہت لمبی چوڑی حیرت انگیز لسٹ تھی جس میں ایک تو انسانوں کو خریدا بیچا جا ہی رہا ہے، مگر یعنی عورتیں جو ہیں وہ اپنا ووم بیچ رہی ہیں امریکہ میں، کہ بچہ جو ہے وہ آرٹیفیشل انسیمینیشن سے میرے پاس پیدا ہوگا، پھر میں وہ پیدا کر کے ٹرانسفر کر دوں گی. اور اس طرح سے یعنی بہت ساری چیزیں فار سیل ہیں جو کہ جس کا کوئی تصور نہیں ٹریڈیشنل سوسائٹی میں. تو یہ مارکیٹ سوسائٹی کے غلبے کی وجہ سے ہوا ہے. اب یہ مارکیٹ سوسائٹی کیا تھی، یہ کیسے ابھری، کیسے غالب آ گئی، اور اس کے کیا کیا اثرات ہوئے.
بیسیکلی دس از دا گول. اس میں ایک چھوٹا سا ایسے ہے جس میں بریفلی بتلایا گیا، اور سیم ایسے کو ذرا تفصیل کے ساتھ ایک اور 2 ایسے ہیں اس لیکچر میں. تو سب سے پہلے تو مارکیٹ سوسائٹی کے غلبے کے لیے ایک اس کا جز یہ تھا کہ یورپ میں دین کے خلاف بغاوت ہو گئی. اور عام طور پہ یہ سمجھا جانے لگا کہ دین جو ہے وہ ایک بری چیز ہے، غلط چیز ہے. یہ کیسے ہوا؟ اب جو بات وہ کہتے ہیں اور ان کی کتابوں میں ہے اور اس طرح سے ہم تک انڈائریکٹلی پہنچ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ دین جو ہے وہ محض سپرسٹیشنز کا نام تھا. دین والوں کو یعنی ایسے ہی غلط سلط چیزیں بتلاتے تھے کہ بلیونگ ان دی انسین اور روح اور خدا اور فرشتے، یہ سب چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے کیونکہ کسی کو نظر نہیں آئی. تو یہ سپرسٹیشن ہے، تو وہمات ہیں. اور جب ہم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ بھائی وہ اسی چیز کا وجود ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، جو عقل سے ہم سوچ سکتے ہیں، تب ہم ترقی کر گئے. تو یہ دونوں باتیں جڑی ہوئی ہیں. ایک تو ہے کہ غیب سے انکار، اور دوسری ہے ترقی. حقیقت حال بالکل اس کی اپوزٹ ہے. اور یہ ان کے دین، ان کا یعنی اہل مغرب نے کیوں اپنے دین کو ریجیکٹ کیا، اس میں جو بات جس کا سارے فسانے میں ذکر نہیں ملتا، ڈھونڈ کے میں نے نکالی اور مل جاتی ہے مگر مشکل سے. جو ہیجمونک ہسٹری ہے اس میں نہیں ملتی ہے. اس میں آپ کو جا کے ان کے جو باغی لوگ تھے انہوں نے کیا لکھا وہ دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ ایکچولی ایک کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کیونکہ مشہور ہے. ایک ہے اس کو کہتے ہیں سب آلٹرن ہسٹری. تو سب آلٹرن ہسٹری کا نام بس ایک نام ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا یہ سب آلٹرن کیوں کہتے ہیں اس کو، مگر خیر مقصد اس کا یہ ہے کہ ایک ہسٹری ہوتی ہے جو پوائنٹ آف ویو آف دا ونرز سے ہوتی ہے، اور ایک ہسٹری ہوتی ہے جو پوائنٹ آف ویو آف دا لوزر سے ہوتی ہے. تو یہ بالکل الگ ہے. مثلاً ایک بہت زبردست کتاب ہے بری مائی ہارٹ ایٹ وونڈڈ نی. یہ ریڈ انڈینز کی داستان ہے کہ کیسے یہ جو گورے لوگ آئے، کیسے کیسے انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیے اور کس طرح سے ہمیں اپنے جنگلوں سے جہاں ہم ہنسی خوشی رہ رہے تھے وہاں سے نکالا. اور دوسری طرف سے جب یہ ہسٹری سنائی جاتی ہے کہتے ہیں ہاں وہ لوگ بہت وحشی تھے اور جنگلی تھے اور ہمیں آ کے سوتے وقت قتل کر دیتے تھے اور اسکیلپ اٹھاتے تھے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس لیے ہم نے ان کو ہٹایا. مگر حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے. جو سٹوری سنائی جاتی ہے وہ اور جو ریالٹی ہے ان دونوں میں کوئی میچ نہیں. تو اسی طرح سے جو ہسٹری سیکولر تھنکنگ لوگوں نے سنائی ہے وہ یہی ہے کہ دین ہمارا گمراہی تھا اور سائنس سے اپوز تھا اور عقل سے اپوز تھا، اس لیے ہم نے اس کو ترک کیا اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. اور جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ 1600 میں وہ پوپس کے پاس بہت زیادہ پولیٹیکل پاور تھا. وہ اگر کسی کو ایکسکمیونیکیٹ کر دیتے تھے تو وہ آدمی جو ہے وہ یعنی ایکسکمیونیکیٹ مانی وہ چرچ سے خارج ہو جائے، یعنی
اس کو ملحد قرار دے دیا جیسے یہ کہا جائے. تو اس کی سارے پھر وہ پاورز ختم ہو جاتے تھے. انگلینڈ کا ایک بادشاہ تھا, اس کے خلاف پوپ نے فتویٰ دے دیا, تو اس نے پھر توبہ کی, اور اس نے کہا کہ اچھا میں اپنی توبہ کو تکمیل کرنے کے لیے پیدل جاؤں گا کنگ کے پاس, وہ پوپ کے پاس معافی مانگنے. تو چنانچہ وہ پیدل چل کے گیا روم تک اور پوپ سے معافی مانگی, تو پوپ نے اس کو معاف کر دیا, تو پھر اس کو کی بادشاہت واپس مل گئی. تو اس طرح سے پوپس کے پاس پولیٹیکل پاور تھا, اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی ہمارے اوپر یعنی کوئی ہم سے آگے ہے نہیں, تو وہ بھی پھر مست ہو گیا اس نشے میں طاقت کے, اور بدمستیاں اور عیاشیاں کرنے میں یعنی انہیں انتہا کر دی. اور یہ بھی نہیں کہ چھپ کے کرتے بلکہ کھلے عام ہوتا تھا. تو اس سے بہت پرابلم ہوا, کیونکہ یعنی عوام کے دینی جذبات کو بہت دھچکا پڑا. کیونکہ یعنی ہمارے یہاں بھی یہ ہوا کسی نہ کسی درجے میں کہ بادشاہوں نے بہت عیاشی کی, کیونکہ جس کے ہاتھ میں پاور ہوتا ہے وہ کرتا ہے, یہ نیچرل ہے. مگر ہمارے یہاں چونکہ دین اور دنیا الگ ہو گئے تھے, بادشاہوں کو دعویٰ نہیں تھا کہ وہ دین کے لیڈرز ہیں, تو ہمارے یہاں جو دین کے لیڈرز تھے وہ علماء تھے اور مشائخ تھے. تو عوام یعنی بادشاہوں کی عیاشی سے عوام کے دینی جذبات کو دھچکا نہیں پہنچا. چنانچہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ جو خلافت اور ملوکیت کی بحث ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں جو اسلامی رول تھا وہ ختم ہو گیا. تو حقیقت یہ ہے کہ اسلامی رول بہت نازک چیز ہے. اگر کوئی آدمی ہم بنا دیں خلیفہ مگر اس کے وہ ہضم نہیں کر سکتا وہ پاور کو, تو پھر اس سے دین کو نقصان ہوگا. اس سے اچھا ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ سیکولر ہو اور اپنا برائی کرے, تو پھر اس سے دین کو نقصان نہیں پہنچے گا. تو وہاں جب پوپ جو ہے وہ بہت یعنی دین اور دنیا دونوں میں اس کا اقتدار تھا, اور پھر وہ لوگ خراب ہو گئے, تو اس سے جو ہے وہ دینی جذبات کو بہت دھچکا پڑا. چنانچہ اس کے جواب میں مارٹن لوتھر آیا جس نے پروٹیسٹنٹ ریلیجن قائم کیا. اس نے کہا کہ یہ کیتھولک سب خراب ہے, ہمارا دین پھر بھی اچھا ہے, اور دین ہم لوگ اپنی کتاب سے اور اپنے ایمان سے نکالیں گے, اور یہ ٹریڈیشن جو ہے یہ اس کو ترک کر دیں گے. تو جو وجہ بنی دین کے ترک کی وہ یہ نہیں تھی کہ دین عقل کے خلاف تھا, اور دین کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ بارش کا کیسے ایکسپلین کریں, اور یہ نہیں پتہ چلا کہ اسٹیم انجن کیسے بناتے ہیں جیسے کہ سائنس والوں کا دعویٰ ہے. اس سے کوئی سرکار نہیں, بلکہ جو دین کی ذمہ داری تھی اس میں دین فیل ہو گیا ان کا, یعنی انسان سازی, کردار سازی, اخلاق, یہ سب جو چیزیں ہیں جو دین کا پرائمری ایریا ہے, اس میں ان کے جو سب سے دیندار لوگ تھے انہوں نے یہ سب کام چھوڑ دیے, جس کی وجہ سے دین میں ان کے فرقے پیدا ہو گئے. یہ نہیں ہوا کہ لوگوں نے چھوڑ دیا, کیونکہ دین چھوڑ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے, کیونکہ یہ بظاہر ہے یہ عقل کا تقاضا ہے کہ اتنی بڑی کمپلیکس دنیا ہے, یہ کیسے خود بخود بن گئی. پھر ہر انسان کو یعنی خود اپنے اندر احساس ہوتا ہے کہ میرے اندر ایک روح ہے. ہر انسان کو یہ احساس ہے کہ کیونکہ یہ دین فطرت ہے کہ میں جواب دہ ہوں. اگر کسی کو یہ بتلایا جائے کہ نہیں یہ دنیا پورے ایٹ رینڈم ہے, اگر ایک آدمی ہزاروں لوگوں کو قتل کر دے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا, اور ایک آدمی جو ہے وہ مظلوم اور بے گناہ اس پہ ظلم ہوگا, تو اس کا کوئی داد رسی کوئی کرنے والا نہیں, کبھی بھی اس کی کوئی جو ہے یعنی عدل نہیں. تو انسان کے یعنی زبان میں ذائقہ بدل جائے اور دل کو بہت برا لگے کہ یہ کیسی یعنی پوری اندھیری دنیا ہے, کوئی اس میں ہے نہیں. ہم دنیا میں ظلم ہوتے تھے ہمیں دل کو دھچکا لگتا ہے, مگر ہمیں ایمان تسلی دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہاں ظلم ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں, آخرت میں جو ہے وہ سب چیزیں
برابر کر دی جائیں گی. اس میں تو پھر بھی تسلی نہیں ہوتی لوگوں کو, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہیں پہ ہونا چاہیے معاملہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا خلق الانسان اجولا, ہاں کوئی آدمی دوسرے کو تھپڑ مارے تو اسی وقت اس کو جواب ملنا چاہیے. اجولا, اجلت پسند ہے کہ فوراً ہو جائے, نہیں فوراً نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈھیل دیتے ہیں ظالموں کو بھی. اور تو یہ ساری فیلنگز ہیں انسان کے دل میں کہ یہ موت پہ ہماری زندگی ختم نہیں ہو جائے گی اور عدل ہوگا, انصاف ہوگا. اگر میں کوئی برا کام کروں تو اس وقت چاہے کوئی مجھے روک نہیں سکتا, مگر اس کا کچھ نتیجہ نکلے گا ضرور, دنیا میں نہیں تو آخرت میں. کو ڈرتا ہے. تو دین کو ایسے ہی ریجیکٹ کر دینا آسان نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے دین کو نہیں ریجیکٹ کیا بلکہ کیتھولسزم کو ریجیکٹ کیا اور پروٹیسٹنٹ فرقہ بنایا. تو پروٹیسٹنٹ فرقے میں بہت سارے فرقے بن گئے اور پھر کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کی بہت زبردست لڑائی ہوئی, اور پروٹیسٹنٹ کی بھی آپس میں کافی لڑائی ہوئی, اور زبردست لڑائی میں بہت ظلم اور تشدد ہوا. تو اس سے عوام بیزار ہو گئی دین سے کہ یہ دین جو ہے یہ تو ہر وقت لڑاتا ہی رہتا ہے. اور وہاں ان کے یہاں ایک چیز تھی جو ہمارے یہاں الحمدللہ زیادہ تر اسلامک ہسٹری میں یہ یونیک فیچر ہے اسلام کا, جس کا یعنی ہمیں احساس نہیں ہے کہ ایک ٹالرنس ہے. ٹالرنس یہ ہے کہ بھئی ہمارے یہاں 4 مذاہب ہیں, شافعی, حنبلی, حنفی اور مالکی. تو کسی اس میں سے کسی کا یہ نہیں کہنا ہے کہ بھئی جو حنفی ہے وہی جنت میں جائے گا اور یہ باقی 3 تو جہنمی ہیں, بلکہ سب کہتے ہیں کہ نہیں جس راستے پہ چلو سب ٹھیک ہے. یہ جو جنراسٹی ہے دل کی بڑائی, یہ ان کے یہاں نہیں ہے. ان کے یہاں چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ فرق ہوا, کہا کہ ہاں اس میں تم نے وہ اختیار کر لیا, تم جہنمی, تم جہنمی. ہر ابھی بھی ان کے جو مختلف فرقے ہیں وہ ان میں سے کوئی یعنی ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. سب کہتے ہیں کہ ہاں اس میں ہو تو ٹھیک ہے اور نہیں تو جہنمی. ہاں یہ بات ہے کہ ہم نے بھی یہی کر لیا ہے, مگر یہ ہمارا یعنی اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اور آج کل مسلمانوں میں ہر جو برائی کا تذکرہ کرو سب موجود ہے. تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اسلام میں یہ برائی ہے. تو جب ایسا ہوا کہ جب انہوں نے ایک دوسرے کو یعنی ایک طرف تو لڑائی بھی بہت لڑی ہے, پھر یہ ہوا کہ جو اقتدار میں آتا تھا وہ جو نہیں ہوتا تھا اس کو اس کے اوپر ظلم کرتا تھا. آخر میں سب لوگ اس بات پہ اگری کر گئے کہ دین کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے. دیندار لوگ بھی انہوں نے کہا کہ آج تو ہم پاور میں ہیں, کل کوئی اور ہوگا تو ہمارے اوپر ظلم کرے گا, تو اس سے اچھا ہے کہ ہم دین کو اس کیلکولیشن سے نکال دیں اور کہیں کہ بھائی عقل کی بیسس پہ ہم پالیٹکس کریں گے بجائے اس کے کہ دین کی بیسس پہ. تو یہ ایک لمبی چوڑی پروسیس تھی جس میں دینی قدریں آہستہ آہستہ ختم ہوئی اور سیکولر تھنکنگ ابھری, جس کی جو ہمارا موضوع ہے سب سے زیادہ اس کا کلیئر آئیڈیا ملتا ہے کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ the love of money is the root of all evil. پیسے کی محبت سب برائیوں کی جڑ ہے, اور اسی قسم کا مضمون ہماری احادیث میں بھی ملتا ہے. اور یہ بات تسلیم کی جاتی تھی. ٹریڈیشنل سوسائٹی میں پیسے کے پیچھے بھاگنا, پیسے کی ہرس کرنا, پیسے کو جمع کرنا, یہ ساری چیزیں بری سمجھی جاتی ہیں. چارلز ڈکنس کی جو ایک سٹوری ہے, کیا نام ہے اس کا, کرسمس کے بارے میں ہے, اس میں ایک
آدمی ہے جس کا نام ہے اسکروج، اور وہ بہت ہی کنجوس ہے، اور یعنی اس کی وجہ سے اس کی یہ کنجوسی جو ہے یہ اس کی برائی ہے، اور قصہ اس کے بارے میں ہے کہ اس کو کیسے یعنی اس کے ساتھ اس کو کچھ فرشتے نظر آتے ہیں، پھر آخر کار وہ توبہ کرتا ہے اپنی کنجوسی سے، اور وہ غریبوں کی مدد کرنا شروع کرتا ہے جس سے اس کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ چارلس ڈکنس کے زمانے میں کنجوسی کو اور پیسے کو جمع کرنے کو برا سمجھا جاتا تھا، اور یہی بائبل میں بھی سبق ہے۔ مگر جارج برنارڈ شاء نے جو 19 سینچری کے اینڈ میں تھا، اس نے لکھا ہے کہ the lack of money is the root of all evil، اور اب یہ بات ہی تسلیم کی جاتی ہے، ساری دنیا میں یہ بات مشہور ہے کہ ساری برائیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں، کہ پیسہ نہیں ہوتا انسان کے پاس۔ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اسی لیے وہ چوری بھی کرتا ہے، اسی لیے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، اسی لیے ہر قسم کی۔ اگر انسانوں کے پاس پیسہ ہو جائے تو پھر وہ آرام سے رہیں، نہ وہ جھوٹ بولیں، نہ وہ چوری کریں، نہ وہ کسی نے غداری کو نہیں دیکھا غالباً۔ تو جو ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے اس میں کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہونا اس کی عزت کے لیے، یعنی اس کی عزت کرنے کے لیے کوئی وہ چیز کرائٹیریا نہیں ہے، بلکہ اس میں کردار اور اخلاق اور بہت ساری چیزیں ان کو ویلیو کیا جاتا ہے۔ مگر مارکیٹ سوسائٹی میں پیسے والوں کی عزت ہوتی ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کی عزت نہیں کی جاتی۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اتنا بڑا چینج آیا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے، بلکہ یورپ میں بھی جو ان کے راہب ہیں جن کی بڑی عزت تھی، ان کو یعنی جب رہبانیت میں ان کو واؤز آف پاورٹی لینی پڑتی ہیں کہ اب ہمارے پاس کوئی مال نہیں ہوگا، یعنی جب وہ راہب بنتے ہیں تو مال کو ترک کر دیتے ہیں، اور مال کو جمع کرنا رکھنا یہ سب چیزیں، تو یہ یعنی ایک باعزت چیز تھی، اور یعنی یہ کہا جاتا تھا کہ عام طور پہ انسان کی برداشت میں نہیں ہے، مگر بیسٹ یہی ہے۔ اصل میں یہ بھی ایک پرابلم ہوا جو مولانا تقی عثمانی نے بھی لکھا ہے اور بہت سارے لوگوں نے، کہ یہ جو کرسچن مذہب ہے اس میں اور ہمارے مذہب میں یہی فرق ہے کہ وہ جس چیز کو آئیڈیل کہتے ہیں وہ اصل میں انسانی دسترس سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ میں نے ان سے نہیں کہا تھا کہ وہ راہب بنے، مگر انہوں نے خود ہی اس کو اختیار کیا، مگر پھر بھی اس کو پورا بھی نہیں کر سکے۔ تو انہوں نے کہا آئیڈیل یہ بنایا کہ آئیڈیل تو یہ ہے کہ انسان شادی ہی نہ کرے، آئیڈیل یہ ہے کہ پیسہ ہی نہ رکھے۔ تو اب جو نارمل انسان ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو گنہگار ہوں۔ ہمارے یہاں اس کو کبھی آئیڈیل ہی نہیں بنایا گیا، ہمارے یہاں کہا کہ نہیں، نکاح و سنتی، شادی کرنا اچھی بات ہے، اور بیوی کو بوسہ دینا جو ہے وہ ثواب کا کام ہے۔ ثوابہ بات حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، غیر محرم سے تو نہیں، تو وہ گناہ ہے تو پھر یہ ثواب ہے۔ تو ہمارے یہاں جو نیچرل انسان کی خواہشات ہیں اس کو جائز طریقے سے پورا کرنے کو ثواب اور اچھی چیز اور بلکہ بہترین چیز بنایا گیا ہے۔ وہاں جو بہترین چیز ہے وہ آؤٹ سائڈ ہیومن پاسبلٹی رکھ دیا۔ تو جب انہوں نے آؤٹ سائڈ ہیومن پاسبلٹی رکھ دیا تو لوگوں نے کہا اچھا دین کی جو بات ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتی، تو اس لیے اب اس کو چھوڑ دو، تو پورا چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو ان کا جو ہے وہ کرسچینٹی کا ترک کر دینا کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں ہے،
کیونکہ میسج ہی خود ڈسٹارٹ ہو گیا تھا. تو یہ بہت کروشل ایک ٹرانزیشن ہے جو ہوا کہ پیسے کو جمع کرنا اور پیسے کے پیچھے بھاگنا اور پیسے کی پرستش کرنا، یہ سب چیزیں ٹریڈیشنل سوسائٹی میں بری سمجھی جاتی تھیں اور مارکیٹ سوسائٹی میں اچھی سمجھی جاتی ہیں. اور اب یہ کیسے ہوا کہ پورے معاشرے میں قدریں جو ہیں وہ بدل گئی، یہاں سے وہاں تک پہنچ گئی. اس کی ایک ہسٹری ہے جو ٹریس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ صرف ایک ایک ریسرچ اور ایک اسکالرشپ کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ پروسیسز آج ہمارے معاشرے میں ہر روز چل رہی ہیں. اس کو سمجھنا کہ یہ کون سا زہر ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس کو کیسے اس کی تداوی کی جا سکتی ہے، یہ آج کی ایک اہم ضرورت ہے. تو اکنامکس اسی وقت شروع ہوئی جب پیسے کی طلب کو اور اس کو پیسے کے بڑھانے کو جائز اور مستحسن قرار دیا گیا، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے. آج مسلمان اپنے دین سے اتنا غافل ہے کہ وہ بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ یہی ترقی کا نام ہے. اب قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ہم کافروں کے گھر سونے اور چاندی کے بنا دیتے مگر سب لوگ ایک ہی قوم کے ہو جاتے. یہ آزمائش ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل تھی، اس لیے اللہ تعالی نے ہم کو اس آزمائش میں نہیں ڈالا. ورنہ اگر ایسا ہوتا کہ کسی نے اسلام کو ترک کیا اور اس کا گھر سونے کا ہو گیا تو سب کہتے کہ جنت کس نے دیکھی ہے، آج مزے کر لو. تو اس سے آبویس ہے کہ یہ مقصد نہیں ہو سکتا ہمارا کہ ہم پیسے کو بڑھائیں اور پیسے کو معیار بنائیں ترقی کا، اور اس طرح سے کاؤنٹ کریں کہ بھائی یہ عمل اس لیے اچھا ہے کہ اس لیے ہمارے یہاں پیسے میں اضافہ ہو جائے گا. اور حالانکہ ہر اکانومسٹ یہی لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور سکھلا رہے ہیں. تو ایڈم اسمتھ نے جو کتاب لکھی دی ویلتھ آف نیشنز، اس قسم کی کوئی کتاب مسلمانوں کی کچھ نہیں ہے، کیونکہ نیشن کے کو جانچنے کا معیار یہ نہیں کہ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک عرب جو ہے وہ سب سے بیکورڈ رہے، اور ترقی تو مسلمانوں نے حضرت عمر کے زمانے میں کی کیونکہ پیسہ اس وقت پہنچا. یہ تو ہمارے دین کے خلاف ہے، کیونکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ خیر القرون قرنی، ان کا زمانہ سب سے بیسٹ تھا. ان کے زمانے میں تو مسلمانوں کے پاس بہت پیسے نہیں تھے، تو اس کے معنی کہ پیسے کو معیار نہیں بنایا جا سکتا ہے. یہ مجھے سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے مسلمانوں کو، اور مسلمان اس کے خلاف آرگیو کرتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، اور فقر جو ہے وہ تو کفر تک پہنچا دیتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ پہ، مگر ان کو ایک بگ فریم ورک میں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو پیسہ معیار نہیں ہے عزت کا، پیسہ معیار نہیں ہے ترقی کا، کسی چیز کا معیار نہیں. مگر یہ بنا کیسے؟ تو اس میں یہ ہے کہ یورپ میں نہیں، سب سے پہلے یہ برٹن میں ہوا کہ برٹن میں 3 طبقے تھے.
ایک تو بادشاہ تھا اور بادشاہ کے قریبی خاندان، اور پھر ایک کافی بڑی ارسٹوکریسی تھی، اور پھر کامنرز تھے جو پیپل تھے. تو کافی یعنی کامنرز کا برا حال تھا. وہ یعنی ان کو تو کوئی خاطر میں نہیں لاتا تھا. یہی جو مڈل ایجز ہیں، اصل میں ہم لوگ یعنی اسلام نے یہ جو ایکوالٹی کا تصور دیا ہے یہ بہت ہی حیرت انگیز ہے. یہ ہم لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے، اور بلکہ یعنی بھولی بصری بھی ہو گئی ہے ایک طرح سے. یہ حضرت بلال جب آخر میں فتح مکہ میں، ہاں یہ تو ایک واقعہ ہے، فتح مکہ میں حضرت بلال نے جب اذان دی کعبہ پہ تو قریش بہت ناراض ہوئے کہ یہ تو ہمارا غلام ہے اور اس کو آپ اتنی عزت کا مقام دے رہے ہیں. تو اس طرح سے کئی واقعات ہوئے جس میں یعنی مسلمانوں نے جب قریش کے سرداروں اور باہر کے شہزادوں کو وہ مقام نہیں دیا جو تقوی والوں کو، تو لوگ بہت ناراض ہوئے اور کافی اس پہ. تو اسی طرح سے یورپ میں جو سسٹم تھا اس میں عام آدمی کی کوئی قدر نہیں تھی. جو چارلز ڈکنس کی ایک ناول ہے ٹیل آف ٹو سٹیز، اس کا جو اوپننگ سین ہے اس میں یہی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ فرینچ نوبل مین ہے، وہ اپنی ہارس کیریج چلا رہا ہے بہت تیزی سے، راستے میں ایک غریب کا بچہ آ جاتا ہے جو کچل جاتا ہے، تو وہ اس کو روکتا ہے اور اس کو تھوڑے سے پیسے پھینک دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو اسی کے بعد پھر فرینچ ریولوشن ہو گیا. غربا نے جو ہے ان لوگوں کے خلاف بغاوت کی. تو یہ ارسٹوکریسی جو ہے اس کا یار یہ کنیکشن پورا ختم ہو گیا میرے خیال میں، اور کافی عرصے سے. اچھا ہاں، تو بیسیکلی ان کو پھر وہی ریکارڈڈ لیکچرز اگر اپلوڈ ہو جائیں تو پھر ان کو تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو جو کنگز تھے ان کو خطرہ ہوتا تھا ارسٹوکریسی سے، کیونکہ ہر وقت وہ سازشیں کرتے رہتے کہ ہم بادشاہ بن جائیں گے. تو کنگ جو ہے وہ عوام کو سپورٹ کرتے تھے اگینسٹ دی ارسٹوکریسی، اور ارسٹوکریسی کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم اپنی اجارہ داری قائم کریں، اور عوام جو ہے وہ اپنے فریاد لے کر بادشاہ تک پہنچ جاتی تھی. بادشاہ ان کو سپورٹ کرتا تھا ارسٹوکریسی کے خلاف، کیونکہ ارسٹوکریسی اور بادشاہ کے انٹرسٹ جو ہیں وہ اپوز تھے. کافی عرصے تک اس طرح سے معاملہ چلتا رہا. تو انگلینڈ میں یعنی ایک اسٹرگل تھی جس کو کہتے ہیں پرائیویٹائزیشن انکلوجرز کہتے تھے اس زمانے میں. وہی پرائیویٹائزیشن ہی تھا، مگر یہ تھا کہ یعنی جو عموماً یہ ہوتا تھا یعنی ایک جو فیوڈل سسٹم تھا وہ ایک بڑا لینڈ لارڈ ہوتا تھا، اس کے بہت سارے زمینیں ہوتی تھی، مگر وہ اس کی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں تھی. یعنی وہ اس کے اوپر اس کا ایک طرح سے قبضہ تھا، مگر جو جنگل ہے اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے، اور جو دریا ہے اس میں کوئی بھی مچھلی مار سکتا ہے. اس کا یعنی اس کا پرائیویٹ نہیں تھی. تو وہ چاہ رہے تھے کہ یہ سب ہماری پرائیویٹ لینڈ ہو، اس پہ کوئی بھی کچھ کرے تو وہ ہماری اجازت سے کرے. اور بادشاہ اس کی اجازت نہیں دیتا تھا، کیونکہ اس سے تو اکثر انہوں نے کوشش کی اور پھر کورٹس میں جو ہے وہ ان کے خلاف فیصلہ ہوا. پھر کیا ہوا کہ وہ کرومویل نے
ایک ریولوشن کیا, وہ پروٹیسٹنٹ تھا, اور اس نے بادشاہ کو ہٹا دیا اور قتل کر دیا, خود رول کرنے لگ گیا, اور وہ بہت اچھا جنرل تھا, تو اس کی ملٹری تو ہوئی, مگر اس کے پاس کوئی وہ نہیں ہے, کوئی پاور بیس نہیں تھا. تو کرامویل کی موت کے بعد وہ مونارکی واپس آ گئی پاور میں, مگر ان کو پاور حاصل کرنے کے لیے ایرسٹوکریسی سے کمپرومائز کرنی پڑی. ایرسٹوکریسی نے کنگ اسٹوارٹ سے کہا کہ ہم تمہیں پھر سے بادشاہ بنا دیں گے, مگر تمہیں پھر ہمارا ساتھ دینا ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ ایرسٹوکریسی نے اس کو پھر سے بادشاہ بنا دیا. پھر انہوں نے اپنی مرضی کی, اور وہ سارا بہت عرصے سے جو پرائیویٹائزیشن, جو انکلوجرز کا سسٹم تھا, وہ بہت زمانے سے نہیں ہو سکا تھا, کیونکہ کورٹس اور بادشاہ اس کے خلاف تھے. اب جو ہے اس پہ کوئی چیک نہیں ڈال سکا, تو انہوں نے ایک کام کیا جس کو کہا گیا کہ دا ریولیوشن آف دا رچ اگینسٹ دا پور. ساری جو لینڈ لارڈ تھے, انہوں نے اپنی ساری زمینوں پہ مکمل قبضہ کر لیا, لینڈ کو تاروں سے, خاردار تاروں سے کور کر لیا. وہ بہت سارے لوگ تھے, لاکھوں لوگ تھے جو اپنا گزارا کر رہے تھے, چھوٹا موٹا, یعنی لکڑی کاٹ لی اور مچھلی مار لی, کبھی کھانے کو ملا کبھی نہیں ملا, مگر اپنی انڈیپینڈنٹ زندگی گزار رہے تھے. جب یہ انکلوجرز ہو گئے تو وہ جو ان کو تھوڑا بہت مل جایا کرتا تھا, وہ اب ان کے لیے ممکن نہیں, لٹرلی وہ لوگ بھوکے مرنے لگ گئے. اس نے ایک پولانی نے جس نے لکھا, اس نے بہت اس کا گرافک ڈسکرپشن دیا ہے کہ the lords and the nobles were upsetting the social order, breaking down the ancient laws and custom by violence. They were robbing the poor of their share in the common, tearing down the houses of the poor. The fabric of society was disrupted. گاؤں کے گاؤں خالی ہو گئے. Ruins of human dwelling testified to the fierceness with which the revolution raged, wasting its town, decimating its population, turning its soil into dust, harassing its people, and turning them from decent into a mob of beggars and thieves. تو لوگوں کو یعنی بالکل ہی مجبور کر دیا گیا. تو اس میں جو ہے بہت سارے لوگ پہلی مرتبہ یعنی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, کوئی طریقہ نہیں تھا زندگی گزارنے کا, تو وہ غلامی پہ مجبور ہو گئے. اور غلامی کیا ہے, یعنی they were had to sell their labor for money. آج ہم لوگ اس کو عام چیز سمجھتے ہیں. تو یہ لارج اسکیل پر جس کو کہتے ہیں لیبر مارکیٹ, اور اس کو ہم کوئی عجیب چیز نہیں سمجھتے ہیں, وجود میں آیا ہے. لیبر مارکیٹ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا وقت بیچتا ہے پیسے کے لیے. تو یہ غلامی کی ایک شکل ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ ایکچولی انسان کے لیے یہ فطری چیز نہیں ہے. یعنی تھوڑا بہت کبھی کبھی مجبوری کے لیے کر لیا, یہ دوسری بات ہے, مگر یہ کہ ہم کسی کی ہم ہر روز یعنی میرا 9 سے 5 جو ہے وہ کسی اور کے ذمے ہے, وہ جو مرضی آئے مجھ سے کروائے, مجھے پیسہ دے, اور میری زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ اس کا ہو گیا. تو یہ طریقہ لیبر مارکیٹ یہ لوگوں کو پسند نہیں ہے. نیچرلی لوگ جو ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ مطمئن تھے کہ میں غربت کی زندگی گزاروں مگر آزاد ہوں, بنسبت اس لیے کہ یہ جو فیکٹریز آئیں انگلینڈ میں, پھر وہ کہ صبح سے
رات تک انسان کام کرتا تھا اور پیسے کماتا تھا تاکہ وہ اپنے بیوی بچوں کو پال سکے. اس کو بھی مجبوری تھی, کوئی چارہ نہیں تھا, کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا. تو اس کی وجہ سے فار دا فرسٹ ٹائم ایک لیبر مارکیٹ وجود میں آ گیا. تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ آئیڈیا آف پرائیویٹ پراپرٹی بھی وجود میں آیا کہ یہ میری ہے زمین, یہ میرا ہے جنگل, یہ میری ہے دریا, اور اس میں میرا یعنی کوئی مجھ سے کوشچن نہیں کر سکتا. تو اس کا ایکچولی تذکرہ کیا ہے قرآن میں کہ اے شعیب, کیا تمہارا دین یہ کہتا ہے کہ ہم جو اپنی مرضی ہے وہ اپنے مال کے ساتھ نہیں کر سکتے؟ تو ہمارے یہاں بھی پراپرٹی ہے, ان کے یہاں بھی پراپرٹی ہے, مگر جو پرائیویٹ پراپرٹی کا جو موجودہ تصور ہے کہ یہ میری پوری ہے, اس میں میری کوئی دوسرا مداخلت نہیں کر سکتا اور میں جو مرضی آئے کروں, یہ اسلام کا تصور نہیں ہے پراپرٹی کا. اسلام میں جس آدمی کے پاس مال ہے اس کو پاس اس مال کی اونرشپ کی وجہ سے ذمہ داریاں ہیں, حق معلوم ہے اس میں. ایک تو یعنی اس میں زکوٰۃ دینی ہے اس کو, اس کے علاوہ بھی اور بھی دوسرے حق ہیں اس کے اوپر. اسی طرح سے جو نیچرل ریسورسز ہیں اس کو پرائیویٹ پراپرٹی بنایا نہیں جا سکتا ہے. تو یہ جو ویسٹرن کانسیپٹ آف پرائیویٹ پراپرٹی ہے وہ بھی اس وقت ہسٹوریکل پروسیس میں وجود میں آئی, لیبر مارکیٹ وجود میں آیا. اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے منی. تو یہ پولانی نے کہا ہے کہ یہ تین چیزیں ہیں جو مارکیٹ سوسائٹی کو کیریکٹرائز کرتی ہیں کہ اس میں لیبر مارکیٹ ہوتا ہے اور لینڈ مارکیٹ ہوتا ہے اور منی ہوتی ہے. اور ان تینوں چیزوں کی وجہ سے بہت بڑے بڑے چینج ہو جاتے ہیں سوسائٹی میں. جو ٹریڈیشنل سوسائٹی میں جو خیالات ہوتے ہیں وہ مارکیٹ سوسائٹی میں نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ مارکیٹ سوسائٹی ان خیالات کے ساتھ چل نہیں سکتی ہے. جیسے ایک خیال ہے ٹریڈیشنل سوسائٹی کا کہ غربا کی مدد کرنی چاہیے, اور اگر اس کی کوشش بھی کی گئی انگلینڈ میں جب بہت زیادہ پاورٹی پھیلی تو مگر پتہ چلا کہ اگر ہم غریبوں کی مدد کریں گے تو لیبر مارکیٹ ختم ہو جائے گا, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ جس قسم کے ہارش کنڈیشنز تھے فیکٹریز وغیرہ میں اس کو کوئی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا. اگر صرف اگر ان کو کوئی چارہ ہوتا تو وہ ضرور اس کو استعمال کرتے. تو ہم ان کو چارہ پرووائڈ کر دیں گے تو پھر وہ لیبر مارکیٹ نہیں ہوگا. لیبر مارکیٹ نہیں ہوگا تو پھر مارکیٹ سوسائٹی جو ہے وہ اتنی اچھی طرح سے فنکشن نہیں کر سکتی ہے جتنا. تو ٹریڈیشنل سوسائٹی کا یہ آئیڈیا کہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے, اس کو مٹانے کی ضرورت پیش آئی. اور یہ کہ غربت ایک بری چیز ہے اور غریب بھی برا آدمی ہے, یہ ساری خیالات پیدا ہوئے مارکیٹ سوسائٹی کی ضرورت کے تحت, اور یہ ٹریڈیشنل خیالات کے خلاف تھے. ان لوگوں میں آپس میں لڑائی ہوئی اور پھر یہ خیالات غالب آ گئے. تو اس کی بھی ایک لمبی چوڑی داستان ہے, اس کا کچھ حصہ آج میں نے بتلایا ہے اور انشاءاللہ آگے اور بتلائیں گے. تو آج کے لیے ختم کرتے ہیں. سبحان اللہ تبارک اللہ.